پولیٹیکل اسائلم کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ بہت بڑی نیوز ہے اور میں اسے بڑی نیوز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ ماہ پہلے پولیٹیکل اسائلم کی پروسیسنگ جو تھی، جو درخواست آپ دیتے ہیں اس کی پروسیسنگ اور ورک پرمٹ جو بڑا انتہائی اہم تھا، وہ تمام پروسیسنگ جو ہے روک دی گئی تھی. اس کی کچھ وجوہات ہے، اس کی طرف آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک قانون ایک انتہائی تاریخ ساز بات یہ تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس کی پروسیڈنگ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کی اس موجودگی کو مختلف لوگ مختلف انداز سے دیکھ رہے ہیں. کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ جو ہے یہ شو کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ موضوع ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. برتھ رائٹ سٹیزن شپ جو ہے ان کی سگنیچر کمپین کا ایک حصہ رہا ہے، اور اس میں وہ خاصے انویسٹڈ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس محاذ پہ انہیں شکست نہ ہو. اور کئی دفعہ آپ کو معلوم ہے کہ اس قسم کی شخصیات جو ہیں وہ اپنی ایگو کو زیادہ سامنے رکھتے ہیں. اس بات سے وہ اس غرض نہیں رہتی اور وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے. اس سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ پہنچے گا یا ان کو نقصان پہنچے گا. ان کا جو بھی پیٹ ایشو ہے اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے ایگو کی تسلی کے لیے وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے اسے بڑے پازیٹیو انداز میں دیکھا، کچھ نیگیٹو دیکھا، کچھ نے اسے بڑے فنی انداز میں دیکھا. انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ جس وقت بھی اس قسم کی کسی کارروائی میں انوالو، بائی دا وے یہ تاریخ ساز لمحہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ امریکن جو ماڈرن ہسٹری ہے اس میں میرا خیال ہے کوئی ایک آدھ اس قسم کا واقعہ ہوگا کہ جہاں پہ پریزیڈنٹ خود جو ہے پروسیڈنگ دیکھنے کے لیے گیا ہو، اور یہاں پہ بڑی تیزی سے وہ آئے، اس کے بعد فیو منٹس کے لیے وہ بیٹھے، اس کے بعد میرا خیال ہے اکتا گئے یا ان کو وہ آرگومنٹ پسند نہیں آئے اور اسی تیز رفتاری سے وہ نکل کے چلے گئے. اور اس کے علاوہ جو کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ ذاتیات تک گئے کہ جناب ان کے فیس ایکسپریشن جو تھے بڑے سخت قسم کے تھی. انہوں نے آنکھیں جو ہیں بھینچی ہوئی تھی اور بڑے غصے سے وہ دیکھ رہے تھے، اور وہ ججز کو یہ بتانا چاہتے تھے دیکھو میں یہاں پہ موجود ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو. چلیں یہ بات تو میرا خیال ہے کہ ایک دلچسپی کا عنصر اس میں لے کے آتی ہیں. لیکن جہاں تک میرٹس کا تعلق تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرگومنٹ جو تھے وہ بہت ہی زبردست قسم کے آرگومنٹ تھے. اس میں پوری ہسٹری انہوں نے بیان کی دونوں پارٹیز نے، اور دونوں پارٹیز کی جانب سے جو آرگومنٹ کا لیول تھا وہ بہت زبردست تھا. اور اس میں آپ کو یاد ہے کہ اس میں جو ہمیں بڑے پیسز نظر آتے ہیں جہاں سے رہنمائی ملتی ہے وہ 14th امینڈمنٹ ہے. 14th امینڈمنٹ جو ہے، بلکہ آپ کو وائی ڈونٹ آئی ڈو دس، آئی ایم گوئنگ ٹو ریڈ اٹ اوور ٹو یو تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں اندازہ ہو سکے کہ 14th امینڈمنٹ جو ہے جس وقت 1868 میں اس کو انٹروڈیوس کیا گیا تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا. اس کے بعد کورٹ نے جو انٹرپریٹیشن کی وہ میرا خیال ہے 1898 میں تھی سپریم کورٹ نے. تو یہ بنیادی پلر جو ہے یہ برتھ رائٹ سٹیزن شپ کے بن جاتے ہیں. تو اس میں جو سیکشن اے ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے آل پرسنز بورن آر نیچرلائز ان دی یونائٹڈ اسٹیٹ اینڈ سبجیکٹ ٹو دا جورسڈکشن دیئر آف. یہ جو ہے نا سبجیکٹ ٹو دا جورسڈکشن دیئر آف، اس کے بارے میں بڑی ڈسکشن ہوئی، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا وجہ ہے اس کی. آر سٹیزن آف دی یونائٹڈ اسٹیٹ اینڈ آف دا اسٹیٹ ویئر ان دے ریزائڈ. نو اسٹیٹ شیل میک or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States, nor shall any state deprive any person of life, liberty, or property without due process of law, nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws. اب اس میں دو اور کانسیپٹ ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک تو جو ایکول پروٹیکشن آف لا ہے اور دوسرا جو جورسڈکشن دیر آف ہے. میں زیادہ اس پہ ٹائم سپینڈ نہیں کروں گا، لیکن آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے آسان الفاظ میں، انتہائی آسان الفاظ میں اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں. تو جو ایکسکیوز می، جو گورنمنٹ کے لائر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ بالکل ہی بلائنڈلی جو ہے 14th امینڈمنٹ نہیں لکھی گئی تھی، اور اس میں کچھ کنڈیشنز بھی تھی، اور ان کنڈیشن کے مطابق ہم آگے چلنا چاہتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا تھا صرف یہ نہیں کہا کہ جو بھی بچہ اس ملک کی سرزمین پہ پیدا ہو جاتا ہے وہ امریکن سٹیزن ہوگا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جورسڈکشن دیر آف، وہ لوگ، وہ بچے کہ جن پہ یہاں کا قانون نافذ ہوتا ہے
اور اس کے علاوہ ان کو ایکول پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے یہ دوسری پارٹی کا. انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے جو بھی یہاں پہ بچے پیدا ہوتے ہیں کوئی شخص جو اگر ان لافل اسٹیٹس میں بھی آ جاتا ہے, چند دموں کے لیے تصور کیجیے کہ ان لافل اسٹیٹس ہے, اگر ان لافل اسٹیٹس پہ ہے تو تب بھی اس پہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہاں کے قوانین کو جو ہے اس پہ عمل کرے. تو یہ جو عمل کا پروسیس ہے یہ ڈو پروسیس آف لا ہے. اور ایکول پروٹیکشن آف لا جو ہے وہ ان لافل اسٹیٹس میں لوگ جو ہے وہ بھی اس ملک کی جورسڈکشن میں آ جاتے ہیں, اس لیے کہ ان کو جو حقوق دیے جاتے ہیں وہ حقوق ان کے ساتھ منسلک رہتے ہیں. مثال کے طور پہ ٹیکسس میں ایک بہت بڑا کیس تھا کہ جس میں بچوں کو اسکول جانے سے روک دیا گیا تھا کیونکہ ان کے پاس لافل اسٹیٹس نہیں تھا. تو کورٹ نے اس کے اگینسٹ ڈیسیجن دیا کہ ان بچوں کا یہ حق ہے کیونکہ یہاں پہ موجود ہے تو ان کا یہ حق ہے کہ ان کو اسکول میں جانے دیا. یا اسی طرح سے میڈیکل ایمرجنسیز وغیرہ میں جو ہے لوگ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں تو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم ان لافل اسٹیٹس میں ہو تو چلے جاؤ یہاں سے, ہم تمہیں مدد نہیں دیں گے. تو یہ جو ڈو پروسیس آف لا ہے اور ایکول پروٹیکشن جو ہے ان جو سول رائٹس کے لائر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کی باقاعدہ پاسداری یہاں پہ موجود ہے اور گورنمنٹ کا یہ نقطہ نظر مختلف ہے کہ یہ جو جورسڈکشن دیر آف اس کی ریکوائرمنٹ ہم پوری نہیں کر رہے. لیکن میری نظر میں یقین جانی کہ یہ جو ٹیکنیکل پوائنٹس وغیرہ آئے نا یہ تو اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن اگر مجھے موقع ملتا اور میں ایسی اس حالت میں ہوتا کہ جہاں پہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جا سکتی تو میرا جو طرز انداز ہوتا اور جو فوکس ہوتا وہ اس بات پہ ہوتا کہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاور ہے یا نہیں ہے. آپ جو ڈو پروسیس ہے ٹھیک ہے اسے سامنے رکھیے, اس کے علاوہ جو 1898 کا جو ججمنٹ تھی سپریم کورٹ کی رولنگ تھی اسے ایک سائڈ پہ رکھیے. اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاور ہو سکتی ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ کون اس ملک کا شہری بنے گا اور کون اس ملک کا شہری نہیں بنے گا. اس میں دو ادارے آلریڈی انوالو ہیں اور وہ دونوں اداروں نے کام کیا. مثال کے طور پہ جو 14th امینڈمنٹ تھی وہ لیجسلیچر کے ذریعے سے جو قانون ساز ادارہ تھا اس نے 14th امینڈمنٹ بنائی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت کیس یہ لیٹیگیشن میں گیا تو جوڈیشری تھی, یہ جوڈیشری تھی جس نے 1898 میں جو ہے 14th امینڈمنٹ کی اس کلاس کو جو ہے تقویت دی ہے. تو دو بہت بڑے ادارے جن کا کام ہی یہ ہے, اگر ان کی طرف سے یہ قانون سازی ہوئی ہے تو پریزیڈنٹ جو ہے اس میں کس طرح سے رکھنے ڈال سکتا ہے. اور اس سے پہلے اگر قانون سازی کے ذریعے سے اور کورٹ سازی کے ذریعے سے یہ معاملات طے پائے ہیں تو پریزیڈنٹ جو ہے ان کو منہدم کس طرح سے کر سکتا ہے. تو اس دیوار کو منہدم کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہوگی کہ لیجسلیٹر کو ساتھ لیا جائے اور اس کے ساتھ ہی کورٹ کو ساتھ لیا جائے. اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ خاصے غصے میں تھے اور جا کے انہوں نے فوری طور پہ اب سوشل میڈیا پہ اپنا جو ان کا ریگولر طریقہ کار ہے اسے استعمال کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کنٹری جو ہے یہ اسٹوپڈ کنٹری, دنیا میں ایک اسٹوپڈ کنٹری ہے, اپنے ملک کو کہہ رہے ہیں اسٹوپڈ, اور میرے اور آپ کے ملک کو کہہ رہے ہیں کہ اسٹوپڈ کنٹری ہے کہ جہاں پہ اس قسم کا لا ایگزسٹ نہیں کرتا. حقیقت یہ ہے کہ 30 کنٹریز اور خاص 33 کنٹریز یا تقریباً 3 ڈزن کنٹریز جو ہے ان کے پاس یہ لا موجود ہے. اور اس لا کو جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ لیٹن کی ایک ٹرم تھی یوز سولی یعنی زمین سے جو آپ کا رابطہ اس کی بنیاد پہ آپ کو سٹیزن شپ ملتی, اس میں ہے. لیکن اگر مان لیا جائے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک کنٹری میں بھی ایسا نہیں, اگر یہ بھی مان لیا جاتا ہے, اگر ایسی بات درست ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ ہر کنٹری کے اپنے کانسٹیٹیوشن اپنے قوانین ہیں, وہ اپنے قوانین کے مطابق امینڈمنٹ کرتے رہے. اس میں لا کسی زمانے میں ایسے تھے کہ جن کو انہیں دوبارہ ترتیب دینا پڑا اور اس میں چینجز انہوں نے کی ہیں. تو یہاں پہ چینجز اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو جائیے سپریم کورٹ میں, یا سپریم کورٹ سے پہلے جو ہے وہ قانون ساز ادارے کے پاس جائیے اور وہاں پہ جو ہے قانون سازی کیجیے, کوئی بھی آپ کو نہیں روک رہا. تو پریزیڈنٹ کا یہ کہنا کہ صرف یہی ایک اسٹوپڈ کنٹری ہے یہ درست نہیں, حقائق سے دور ہے وہ. لیکن اگر اس بات کو ان کی مان بھی لیا جاتا ہے تب بھی جو آرگومنٹ ہے, جو اسٹرانگسٹ آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ قانون سازی کے ذریعے ہونا چاہیے اور پریزیڈنٹ کے پاس ایسی پاور نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ اس معاملے کو ٹھپ کر سکے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مختلف فیڈرل کورٹس نے جس وقت یہ
برتھ رائٹ سٹیزنشپ کا معاملہ آیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جنوری 20 کو جب انہوں نے حلف لیا، اس کے ساتھ ہی پریزیڈنٹ نے جو ہے یہ ایگزیکٹو ایکشن کے طور پہ اس کو اس کو پیش کر دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اب اس کی امپلیمنٹیشن ہے۔ اس کو روکنے کے لیے فوری طور پہ میری لینڈ کی فیڈرل کورٹ نے جو ہے وہ اسٹے آرڈر جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو بڑے آرام سے دیکھنا پڑے گا۔ اور پھر اس کورٹ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ایگزیکٹو ایکشن ہے، یہ جو ہے انتہائی انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلیٹنٹلی یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فوری طور پہ میری لینڈ کے بعد جو ہے وہ سیاٹل کی کورٹس نے جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے اسٹے آرڈر دے دیا۔ نیو ہیمپشائر میں، ایریزونا میں، ڈی سی میں، اور ہمارے ارد گرد کی اور کئی، نیو ہیمپشائر ہے، ڈی سی میساچوسٹ ہے، جہاں پہ یہ ڈیسیجن آئے کہ اس کو روک دیا جائے اور اسٹے آرڈر نہ جائے۔ وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیم تھی، انہوں نے بڑی ہی شاطرانہ انداز میں، بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس سبجیکٹ کو جو ہے وہ ایک اور سائڈ پہ لگا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ججز جو اسٹے آرڈر دے رہے ہیں یہ غلط ہے، ان ججز کے پاس یہ پاور نہیں ہونی چاہیے، اور ان ججز سے یہ پاور لے لینی چاہیے۔ اور سپریم کورٹ نے واقعی وہ پاور ان سے لے لی کہ ایک جج جو ہے وہ انجنکشن دے کے، اسٹے آرڈر دے کے پورے سسٹم کو جو ہے وہ روک نہیں سکتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں، اچیومنٹ تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی، اپنی جو پالیسیز وہ بنانا چاہتے ہیں اور جو ان کا مشن ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ہمارے پاس آرگومنٹ آ رہے ہیں، وہ آرگومنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اور لا کے بنیاد کے اوپر ہے۔ اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا، ایک اور جو ایشو تھا ہمارے امیگریشن لاز میں بھی آتا ہے، اور وہ یہ کہ اس شخص کی یہاں پہ ریزیڈنسی ہے یا نہیں، اس سے مراد یہ کہ ڈومیسائل، وہ ڈومیسائل ہے یا نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آرگومنٹ ہے اس کی کسی حد تک اہمیت ہے، لیکن جو اصل چیز جس پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے اور ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاور ہے یا نہیں۔ اگر ان کی ٹیم یہ ثابت کر دیتی ہے کانسٹیٹیوشن کی بنیاد کے اوپر، اور اس کے ساتھ ہی جو اس سے پہلے سپریم کورٹ کے ڈیسیجن آئے ہیں، اگر ان کی بنیاد پہ یہ ثابت آج کر دیتی ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاور ہے، تو پھر اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کئی ججز نے جو ہے وہ جو راؤٹ تھا، جو اصل لیگل راؤٹ تھا، جو میپ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اس سے ہٹ کے انہوں نے سوالات پوچھے۔ انہوں نے پوچھا کہ چند لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے، اس کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے، لوگ جو ہے بچوں کو ابینڈن کر کے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہاسپٹل کے سامنے، اسکول کے سامنے، کسی نرسری کے سامنے کسی بچے کو ابینڈن کر دیا گیا اور ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ اس کا والد یا اس کی ماں جو ہے وہ امریکن سٹیزن تھی یا ان لافل اسٹیٹس میں تھی؟ کیونکہ یہ جو ایگزیکٹو ایکشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ کہ جو امریکن سٹیزن نہیں ہے اور جن کے پاس لیگل ریزیڈنسی نہیں ہے، ایک پیرنٹ میں سے اگر اس کے پاس یہ نہیں ہے، تو پھر وہ بچے جو ہے یہاں پہ امریکن سٹیزن شامل نہیں ہوں گے۔ اور وہ لوگ کہ جو لیگل طریقے سے آئے ہیں لیکن ٹیمپرری ویزے سے ہے، ان کے بچے بھی جو یہاں پہ پیدا ہوئے وہ امریکن سٹیزن شمار نہیں ہوں گے۔ تو ایک پیرنٹ کا یو ایس سٹیزن یا گرین کارڈ ہولڈر ہونا ضروری ہے اس بچے تک اس سٹیزن شپ کو جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے کے لیے۔ تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ آرگومنٹس ہوئے ہیں، اسے کچھ سینس ملی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ 60% جو ہے وہ یہ بات جو ہے ایگزیکٹو ایکشن کے خلاف جائے گی۔ ممکن ہے کہ 40-45% جو ہے ان کے حق میں چلے جائے، لیکن جو ججز کا موڈ تھا اور جس نے گہرائی سے انہوں نے سوالات پوچھے ہیں، اس سے مکمل طور پہ اس کا اندازہ مشکل ہے۔ لیکن میری پریڈکشن یہ ہے کہ جو برتھ رائٹ سٹیزن شپ ہے اسے کامیاب ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے جو آرگومنٹس دیے گئے ہیں وہ بنیادی طور پہ خاصی تقویت کے حامل ہیں۔